خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، غضبناک غصے سے۔ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لینا جان لینا۔ بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا۔ اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا؟ جمن فرتے مسرت سے باغ ہو گئے، فرتے مسرت سے خوشی سے۔ جیسے ہی خالہ نے نام لیا الگو چودھری کا تو جمن کو اطمینان ہو گیا کہ یہ تو اپنا دوست ہے اور میرے حق میں ہی فیصلہ کرے گا، اس لیے جمن فرتے مسرت سے باغ ہو گئے، فرتے مسرت خوشی سے۔ مگر ضبط کر کے بولے، مگر کنٹرول کر کے بولے، ضبط کرنا کنٹرول کرنا، مگر ضبط کر کے بولے۔ کیا بولے؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ مگر ضبط کر کے بولے، الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے الگو، کوئی میرا دشمن نہیں، کہ میرے لیے سب ایک جیسے ہیں۔ الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے الگو چودھری، کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ الگو بغلیں جھانکنے لگے۔ اتنے میں کیا ہوا، الگو میاں جو تھے وہ بغلیں جھانکنے لگے۔ بغلیں جھانکنا مطلب ادھر ادھر دیکھنا۔ تو الگو کیا کیا جی، الگو بغلیں جھانکنے لگے۔ اس جمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ جمیلہ بیٹے کہا جاتا ہے جھگڑے کو، کہ اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ معترضانہ انداز سے کہا۔ معترضانہ انداز کیا جی، اعتراض والا انداز، اعتراض کرنے والا انداز، اعتراض والے انداز سے کہا، بوڑھی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن ہم اور تم پرانے دوست ہیں۔ شیخ جمن نے کیا کہا، ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے اور ہم سے بھی جو بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم میرے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا، تم کو بھی جو کچھ کہنا ہے کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پنچو میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں، اپنی ماں کی جگہ پر سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں عورتوں میں ذرا ان بن رہتی ہے، ان بن ہونا جھگڑا ہونا، ہاں عورتوں میں ذرا ان بن رہتی ہے، اس میں مجبور ہوں، عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں۔ آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر، کہ پنچ جو حکم کر دیں وہ مجھے منظور ہوگا۔ الگو کو کہتے ہیں جی، آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھے، جمن سے جرا کرنے لگے۔ جرا بیٹے کہا جاتا ہے بحث و تکرار کو۔ تو جمن سے جرا کرنے لگے، ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا، ہتھوڑے کی ضرب، ہتھوڑے کی چوٹ۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے، اچھی دوستی نبھائی۔ اتنے میں کہتے ہیں جی، جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ جرا بحث ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا۔ لہجہ بیٹے انداز گفتگو کو کہتے ہیں، سنگین، سخت اور تحکمانہ حکمیہ انداز، کہ ایسا سخت تھا کہ حکمیہ انداز تھا جس میں، تو لہجہ انداز گفتگو انتہائی سنگین اور تحکمانہ تھا۔ شیخ جمن پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا ہے۔ شیخ جمن پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح
غور کیا ہے۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، معقول مناسب۔ تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا، ہبہ نامہ ختم ہو جائے گا، منسوخ ہونا ختم ہونا۔ جی بیٹے، یہاں تک جو تھا پہلے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی دوستی جو تھی وہ ٹوٹ گئی، جمن کی اور الگو چودھری کی۔ یہیں تک آج پڑھیں گے ہم لوگ، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے پڑھیں گے، تاکہ ہمارے سامنے سٹوری جو ہے وہ پوری کی پوری سمجھ آ سکے کہ یہاں سے ان کی دوستی ٹوٹ گئی تو دوبارہ دوستی ان کی کس انداز میں جڑتی ہے، دونوں اکٹھے کیسے ہوتے ہیں اور انصاف کا بول بالا کیسے ہوتا ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ بیٹے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔